رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اول من یدعا الی الجنۃ الذین من یحمدون اللہ فی السراء والضراء، قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی کے حال میں، خوشحالی کے دنوں میں اور تنگحالی کے دنوں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے کم رزق پہ راضی ہو جاتا ہے رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، تو اللہ تعالیٰ اس سے کم عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہمارے بارے میں اس پہ قانع ہو جانا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، اور زندگی میں زیادہ اگرچہ اور مگرچہ نہیں بولنا چاہیے۔ بندے کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ کوئی کام سوچ سمجھ کر کرے، نفع نقصان کو سامنے رکھ کر کے کوئی کام انجام دے، کام کرنے کے بعد نتیجے کے طور پہ چاہے فائدہ حاصل ہو یا نقصان ہو اسی پہ قانع اور اسی پہ صابر ہو جائے، یہی عبودیت کا مقام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ عنی بهؤلاء الکلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن، فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت انا يا رسول الله، فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے محض اپنے رحم کرم سے اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ عزیز سامعین، ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات لے اور پھر اس پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو بتا دے جو شخص ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان باتوں کو لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کو پکڑا اور 5 چیزوں کو شمار کیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محارم اللہ سے بچ جاؤ، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اللہ کی منہیات سے رک جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، مسلم ہو جاؤ گے۔ اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے کہ زیادہ نہ ہنسو،
اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، میں نے یہ سوچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیاری نصیحتوں پہ آج گفتگو ہو، ان سے ہم سبق حاصل کریں اور اس نیت سے کہنے اور سننے کو جاری رکھیں کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ اگر عمل کرتے ہوئے آئے ہوں تو اس پر پابندی کریں گے، اور اگر کسی وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہوں تو آج سے ہم ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ پوری حدیث میں حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے کون ہے جو ان کلمات کو لے اور پھر ان پر عمل کرے، یا عمل نہیں کر سکتا ہو تو ایسے شخص کو بتا دے جو اس پر عمل کرے۔ حدیث کی اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو قرآن و حدیث سے کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جس پر اسے عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، اس سے عمل نہیں ہو رہا ہے، یا پابندی سے نہیں عمل کر پا رہا ہے، تو بہرحال یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بتا دے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گویا علم کا حاصل کرنا بذات خود یہ شرف و فضل کی بات ہے۔ تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ہم سے یہ باتیں سیکھے۔ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچ جاؤ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، سنن ترمذی میں روایت ہے۔ یہ دیکھیے، عبادات کا کر لینا یہ بہرحال نیک کام ہے، اور یہ بھی ایک مشکل ترین عمل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ توفیق دے۔ مگر برائیوں سے بچنا عبادات کے بجا لینے سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فرائض و واجبات کی پابندی کر رہا ہے، اس کی ادائیگی کر رہا ہے، اور اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے یا جن چیزوں سے روکا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، فرائض و واجبات کے بعد اگر ان تمام منہیات سے، محارم سے، منع کردہ چیزوں سے اگر کوئی رک جاتا ہے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن سکتا ہے۔ اگرچہ وہ نوافل کا اہتمام نہ کرے، اگرچہ وہ نفلی صدقات ادا نہ کرے، اگرچہ وہ نفلی عمرے، نفلی حج نہ کرے، یعنی نفلی عبادات نہیں کرتا ہے، صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد محارم چیزوں سے، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو محارم سے رک جائے۔ دوستو، محارم سے رکنا بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ عموماً انسان نیک کام تو کر لیتا ہے، لیکن غلط کاموں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غلط کام سے بچنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو دو چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندر کا نفس ہے اور باہر کا شیطان ہے۔ کسی چیز سے رکنے کے لیے ان دونوں سے جنگ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان شیطان سے جیت جاتا ہے تو خود سے ہار جاتا ہے، اور کبھی خود سے جیت جاتا ہے تو شیطان سے ہار جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان سے مستقل ہے، کبھی ہم سے یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ احادیث کی روح سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طریقے سے دوڑتا ہے۔ تو بھلا کیسے انسان بچ سکتا ہے شیطان سے؟ اللہ یہ کہ کسے اللہ نے جسے بچا لیا ہو۔ تو بہرحال محارم سے رکنا، گناہوں سے اجتناب کرنا بڑی بات ہے۔ گناہوں سے اجتناب دل کی شفافیت کا سبب ہے۔ گناہوں سے اجتناب
خدا سے قربت کا سبب ہے، گناہوں سے اجتناب خدا کے یہاں مقبول ہونے کا سبب ہے، گناہوں سے اجتناب دعا کی قبولیت کا سبب ہے، گناہوں سے اجتناب بندے خدا کے درمیان مقبولیت کا سبب ہے، گناہوں سے اجتناب قلب سلیم کے حاصل ہونے کا سبب ہے، گناہوں سے اجتناب نفس مطمئنہ کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ تو گناہ سے اگر کوئی بچے، کوئی اجتناب کرے، کوئی رکے، تو یہ تمام خوبیاں اس کے دل میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اچھا، گناہ کی کرنے سے یہی نہیں ہے کہ صرف گناہ کا وبال انسان کے اوپر آتا، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت ثوبان سے مروی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں یقیناً اپنی امت میں سے ایسے افراد کو میں جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر شفاف نیکیاں لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو غبار کی طریقے سے، ریت کی طریقے سے بنا دے گا، یعنی ان کے نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلیہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے وصف ہمارے سامنے بیان کر دیں، ان کی وضاحت فرمائے، ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت میں نہ جانتے ہوئے ہم بھی ان لوگوں میں سے کہیں نہ ہو جائے، اس لیے وضاحت فرما دیں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انکم انہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری جیسے شکل و شباہت والے ہوں گے، تمہاری جنس کے ہوں گے، تمہاری نسل کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے جیسے ہوں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے اِذَا دَخَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب وہ اللہ کے محارم میں داخل ہوں گے تو اس کا ارتکاب کریں گے، یعنی جب گناہ کا موقع آئے گا تو بلا دریغ گناہ کریں گے۔ مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلم ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گناہوں سے رک جائیں گے، بلکہ اللہ کے حدود کو پامال کریں گے۔ تو محارم اللہ، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے رکنا ضروری ہے تاکہ ہم سب سے عبادت گزار بندے ہو جائیں۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا تمہارے لیے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ دیکھیے، اس کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے اس پر انسان راضی اور قانع ہو جائے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، اور یہ چیز جس کو حاصل ہو جائے تو سمجھیے وہ حرص سے پاک اور قانع بندہ ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے چند حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ تعالی اذا احب عبدا یا قوما، اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے فیبتلی، تو اسے آزماتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا، اور جو راضی نہیں ہوتا ہے فلہ السخط ومن سخط یا فإن سخط فلہ السخط، جو راضی نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی بھی اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ صرف ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کی وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن وما ولا نقول الا بما يرضى اللہ یا یرضى ربنا، کہ بے شک آنکھیں اشک بار ہیں اور دل غم زدہ ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی چیز نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اللہ تعالی یبتلی العبد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے. فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اگر وہ اللہ کے فیصلے پہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور اس میں وسعت بھی دیتا ہے. فَإِن لَمْ يَرْضَ، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے، لم یبارک لہ، تو اس میں برکت نہیں دی جاتی ہے. وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور اسے جتنا مقدر میں لکھ دیا گیا اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کسی کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جسے اسلام کی ہدایت دی گئی. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور بقدر کفاف اسے روزی دی گئی اور اس روزی پہ اسے قانع بنا دیا گیا، یعنی قناعت پسند ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اول من یدعا الی الجنۃ الذین من یحمدون اللہ فی السراء والضراء، قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی کے حال میں، خوشحالی کے دنوں میں اور تنگحالی کے دنوں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوں. پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے، اور غم کے جب ایام ہو، تنگحالی کے ایام ہو، اس پہ بھی رضا کا اظہار کرے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، کہ جو شخص اللہ سے کم رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، تو اللہ تعالیٰ اس سے کم عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہمارے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں، اس پہ قانع ہو جانا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، اور زندگی میں زیادہ اگرچہ اور مگرچہ نہیں بولنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا کیا ہوتا تو یہ ہوتا. حدیث میں تو یہ آتا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ یہ لو کا کہنا جو ہے شیطان کے عمل کو آگے بڑھاتا، یعنی شیطان کے دروازے کو کھولتا. ہم اپنی زندگی سے لو کو نکال دیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. کچھ ہونے کے بعد ہم براہ راست یہ کہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. بندے کو چاہیے، یا بندے کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ کوئی کام سوچ سمجھ کر کرے، بہت غور و فکر کر کے کرے، نفع نقصان کو سامنے رکھ کر کے کوئی کام انجام دے. کام کرنے کے بعد نتیجے کے طور پہ چاہے فائدہ حاصل ہو یا نقصان ہو، اسی پر رضا، اسی پہ قانع اور اسی پہ صابر ہو جائے. یہی ابدیت کا مقام ہے. بلکہ دنیاوی حساب سے دیکھے تو ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی دباؤ اور روحانی سکون کے ختم ہونے کا اور نفسیاتی دباؤ کے بڑھنے کے جتنے اسباب ہیں، ان تمام اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس پر راضی نہ ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے وقت میں پریشان زیادہ ہوتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے، دوسروں کی چیز کو دیکھ کر کے زیادہ پریشان ہوتا ہے. اور یہ تعلیم تو صدیوں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو چیز تمہاری فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ. جو شخص راضی نہیں ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے. ان ماہرین نفسیات کا کہنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ دیکھیے زندگی ہے، یہ دنیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے مل ہی جائے. نہ کوئی ضروری ہے، اور ایسا ہونا نہ کوئی انوکھی بات ہے اور نہ کوئی انہونی چیز ہے. ایسا ہوتا رہتا کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز مجھے نہیں مل پاتی. جب وہ چیز مجھے حاصل نہ ہو تو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز حاصل نہیں ہوئی. یہی ابدیت ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہو اور اس کے لیے تگودو کر رہا ہو، وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس چیز کے حاصل ہونے کے بعد اس کے نتیجے میں جو توقعات وہ لگائے رہتا ہے وہ توقعات حاصل نہیں ہو پاتے.
ایسا نہیں ہوتا تو پھر اپنے اوپر دکھ، درد، غم، حسرت کو مسلط کر لیتا ہے اور پہلے سے زیادہ مصیبت میں آ جاتا ہے وہ۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے، اور اس چیز کے حاصل ہونے کے نتیجے میں جو توقعات ہم لگائے رہتے ہیں وہ توقعات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اس وقت بھی قانع نہیں ہوتا ہے، اسے یہ ٹینشن ستانے لگتا ہے، اسے یہ خوف ستانے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو مجھے حاصل ہیں کل ہو کر کے یہ ختم ہو جائیں گی تب کیا ہوگا۔ یعنی اس کے عدم موجودگی میں، اس کے نہ ہو سکنے کی حالت میں جو جو پریشانیاں آ سکتی ہیں ان پریشانیوں کو سوچ سوچ کر کے وہ پریشان رہتا ہے اور نفسیاتی دباؤ اور پریشر میں آتا ہے۔ یہ بھی خدا کے نزدیک محبوب نہیں ہے، بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ کوششیں کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوئی اس پر قانع رہنا چاہیے۔ کوششیں کرنے کے بعد، حاصل ہونے کے بعد، اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو بھی اس پہ صابر ہونا چاہیے۔ کوششیں کرنے کے بعد، تگودو کرنے کے بعد کوئی چیز حاصل ہونے میں تاخیر ہوئی، حاصل ہونی تھی لیکن جب ہم چاہ رہے تھے وہ چیز نہیں ملی اور ہم نا امیدی کے شکار ہو گئے اور بہت تاخیر کے بعد وہ چیز حاصل ہو گئے، اس پہ بھی راضی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، کہ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر درجات کے اعتبار سے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے کر کے زندگی کی گاڑی صحیح سے چل سکے۔ اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں وہ آپ کے رب کی رحمت ان چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور ہم تو ہر ہفتے سنا کرتے ہیں امام صاحب جب خطبے میں، تمام خطبے تو یاد نہیں لگے، کم سے کم یہ جملہ یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام صاحب ہر خطبے میں یہ جملہ کہتے ہیں، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ سن لو کوئی بھی جان اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کو، رزق کو حاصل نہ کر لے۔ تو جو اللہ نے مقدر کیا اس پہ راضی ہو جائے، یہی ابدیت ہے۔ بلکہ جو اللہ نے مقدر کیا اس پہ رضامندی کا اظہار، اور پھر جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان وسائل کو اپناتے ہوئے آخرت میں کامیابی کی کوشش، یہ اتنا بھلا کام ہے، اتنا بھلا کام ہے، اس سے اتنا سکون ملتا ہے دل میں، جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے پوری انسانیت بھٹک رہی ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی اور قانع رہنا چاہیے۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اس کے تعلق سے الگ موضوع ہے، اس لیے چند احادیث میں پیش کر کے آگے میں بڑھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبرائیل علیہ السلام مستقل ہمیں پڑوسی کے تعلق سے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا ہے کہیں وہ وارث نہ بنا دے انہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، تمام پڑوسیوں میں سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ خدا کے نزدیک تمام پڑوسیوں میں خدا کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا واللہ لا یؤمنو، لا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قالوا من ذاک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ کون ایسا شخص ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا پڑوسی جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو، مامون نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلم بن جاؤ گے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ آتا ہے، اگرچہ
ہر چیز کے لیے یہ ضروری اور واجب نہیں ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، لیکن کہیں کہیں یہ واجب اور ضروری بھی ہے۔ جیسے کہ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے مومن اگر براہ راست سے بھٹک رہا ہو کوئی مومن تو اس کو سیدھے راستے پر لانا، اس کی خیرخواہی کرنا، اسے نصیحت کرنا، اس کو غلط انجام سے ڈرانا اور بچانا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کے اس ٹکڑے پہ ہم عملی زندگی میں ذرا آئے کہ دیکھیے عملی مان لیا جائے کہ ہم کہیں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں اور بائی مسٹیک ہم غلط راستے پہ ایسے راستے پہ ہم جا رہے ہوں جس راستے میں بھیڑ بھاڑ زیادہ، اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے ہمیں آسان راستے کی طرف رہنمائی کر دے تو اس وقت ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ تو ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یا ہم کسی موڑ پہ کسی گاڑی کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہوں اور وہ سمجھیے کہ ڈرائیور نے گاڑی چلانے والے نے بغیر اشارہ دیے ہوئے بغیر انڈیکیٹر کے دائیں یا بائیں وہ مڑ گیا ہو، اتنا انتظار کرانے کے بعد تو ہم اس وقت کتنا بددل ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی چیز ہم بیچنے والے ہوں تو اس میں معقول اور اتنی ہی قیمت لینے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی قیمت ہم خریدتے وقت دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم زندگی کے اور مرحلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے اور مرحلے میں ان سب چیزوں کی یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ مان لیا جائے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ خصوصاً آج کل یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے اور جلدی میں نماز کو پکڑنے کے لیے ہم گاڑی جیسی تیسی کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو گاڑی ایسی لگی ہو کہ تین گاڑیوں کی ایک گاڑی جگہ لے لی ہو اور ہم پریشان ہو جاؤ، گاڑی سیدھی کرتے کرتے پوری میری نماز چلی جائے؟ جب ہم یہ نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ غائبانے میں میری کو برائی کرے، تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بہت اچھی معلوم ہوگی کہ ہماری لغزشوں پہ لوگ پردہ پوشی کرے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ہماری برائیوں کو لوگ درگزر کرے، تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بہت اچھی لگے گی کہ ہمارے غائبانے میں کسی نے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کی، ہماری طرح سے دفاع کیا، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ بلکہ اس بات پہ میں بہت دنوں سے غور کر رہا تھا اور کل جو ہے اس تعلق سے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث بھی مل گئی، اللہ کا شکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے پڑھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فخلع علیہ، اور اپنے جوتے کو اتارے فلا یؤذی بہما احدا، تو اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے کہ جوتا اتار کر کے دائیں یا بائیں ساتھ رکھنے سے آزو بازو والے کو تکلیف ہو تو بیچ میں رکھ لو، یا تو جوتا پہن کے نماز پڑھ لو۔ حدیث کی روایت کا مفہوم یہی ہے، مطلب یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے۔ اس زمانے میں جوتا وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے کا، بلکہ آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ پاک ہو تو پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم دوسری طرف چل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جوتے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم اس حدیث کو یہاں ہم غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں جو ریک رکھے ہوئے ہوتے ہیں جوتے رکھنے والے، اب ایک آدمی پہلے آیا اور آنے کے بعد جوتا رکھ کے چپل رکھ کے مسجد میں آ گیا، آپ جلدی سے نماز چھوٹنے کے ڈر سے آئے اور اپنے گندے جوتے کو چپل کو آپ نے اس کے جوتے چپل پہ رکھ دیا۔ آپ کی چپل کی اور آپ کی جوتے کی گندگی دوسرے کے جوتے میں جا رہی ہے۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کے صاف ستھرے جوتے پہ دوسرے کے جوتے کی گندگی آئے؟ جب آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے تو آپ بھی ایسا نہ کریں۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک ایسا برتاؤ نہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں آخری بات پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آخر دل مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل مردہ ہونے کا مطلب جس طریقے سے مردہ کو اپنے نفع نقصان کی سمجھ فکر نہیں ہوتی ہے، تو جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان بھی نفع نقصان سوچنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی روحانیت اور بالغگی ختم ہو جاتی ہے۔ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل ہو جاتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ اسی طریقے سے زیادہ ہنسنے والے لوگوں کا شمار سماج کے باوقار لوگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ ہنسنے والے لوگوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو ہنسنا اگرچہ ایک اچھی چیز ہے،
اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاکہ لگا کے نہیں ایسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو اگر تم جاننا شروع کر دو تو خدا کی قسم تم رو زیادہ اور ہنسو کم. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پھر میں ایک بار دہرا دے رہا ہوں تاکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو فیصلہ تمہارے لیے کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے مالدار ہو جاؤ گے. واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسک، اور دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، مومن بن جاؤ گے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آج کل ہنسنے اور ہنسانے کے تو پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے اسٹیج سجائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کی نشاندہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.